کیا پیریڈز کے دنوں میں بھی وظیفہ کر سکتے ہیں؟ سورہ محمد کی منت کو مان سکتے ہیں؟ یا پھر درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے ڈیلی اذکار کے حوالے سے، تو ایک میری سسٹر نے بولا کہ آپ ان اذکار کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ جو ہم اپنے پیریڈز کے دنوں میں کریں، کیونکہ فزیکلی تو لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، طبیعت تھوڑی اپسیٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی لحاظ سے بھی بہت لو فیل کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں ان دنوں میں، کیونکہ ہم اس طرح سے عبادت نہیں کر پا رہے ہوتے جس طرح نارمل ڈیز میں اپنے آپ کا کنیکشن اللہ سے فیل کرتے ہیں۔ تو تمام میرے سسٹر کے لیے بہت زیادہ اسپیشل ویڈیو ہے، جس کے بعد انشاءاللہ اللہ اپنے اسپیشل ڈیز میں بھی بہت زیادہ موٹیویٹ فیل کرو گے، انرجیٹک فیل کرو گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ آپ بھی ہم اس وظیفے کو، اس عمل کو ہم پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے یہ، کیونکہ بہت ساری میری سسٹرز یہ سوچنے لگ جاتی ہیں جب ان کو پیریڈز ہوتے ہیں کہ اوہو یہ تو کیا مصیبت آ گئی کہ اب ہمارے بہت ہی خاص دن تھے عبادت کے، ذکر اذکار کے، بہت ہی اسپیشل ڈیز تھے، ہمیں کوئی حاجت اپنی پوری کروانی تھی اللہ سے، یا رمضان میں جب آتے ہیں کوئی خاص رات ہوتی ہے، اس رات میں ان کو جو ہے وہ پیریڈز ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب تو ہم کوئی ذکر اذکار نہیں کر سکتے، اب تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، یہ تو بہت ہی خاص رات تھی۔ تو سب سے پہلے آپ سوچیں کہ جب ایک لڑکی حیض میں ہوتی ہے تو کیا وہ واقعی اللہ سے دور ہو جاتی ہے؟ کیا اس وقت وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، دعا نہیں کر سکتی، یا کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں، بہت زیادہ لڑکیوں کی یہ کنفیوژن رہی ہے ذہن میں کہ ہم پیریڈز میں ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتی، کوئی ذکر اذکار نہیں کر سکتی، وظیفہ نہیں کر سکتی۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا دل بدل جائے گا، آپ فیل کرو گے کہ اللہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہ تو آپ کو اس وقت بھی یاد رکھتا ہے جب آپ خود کو ناپاک سمجھ کر اس سے دور ہو جاتی ہو۔ تو سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ حیض کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ ایک قدرتی فطری عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں رکھا ہے، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہہ دیجئے یہ ایک تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نجاست یا حرام نہیں کہا، بلکہ فرمایا یہ تکلیف ہے، یعنی عورت کے لیے ایک فزیکل ڈسکمفرٹ ہوتا ہے یہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے امپوزڈ امپیورٹی نہیں ہے، بلکہ ایک رحمت کی صورت میں آرام کا ٹائم ہے یہ آپ کے لیے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس اصل سوال کے بارے میں، کیا پیریڈز میں عورت ذکر کر سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے، یا پھر دعا کر سکتی ہے؟ تو اس معاملے کو ہم قرآن و سنت سے دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے قرآن میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں۔ دیکھیں تمام علماء کا اجماع ہے کہ عورت حیض کے دوران ذکر، دعا، درود شریف، استغفار کر سکتی ہے، کیونکہ ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں، اور یعنی آپ حیض میں بھی استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اذکار پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد درود پاک بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن دیکھیں دعا کے لیے وضو شرط نہیں ہے، آپ اللہ سے ہر ٹائم پہ بات کر سکتی ہیں۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا دل سافٹ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور قریب آ جاتی ہے آپ کے لیے۔ یہ تو ہو گیا ذکر اذکار کا پارٹ کہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈیبیٹ والا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں حالت حیض میں۔ اس میں نا مجھے دو رائے ملی جب میں نے اس پہ ریسرچ کی اور علماء کو دیکھا۔ تو پہلی رائے کے مطابق عورت قرآن ہاتھ لگا کر نہ پڑھے، لیکن اگر ضرورت ہے جیسے وہ حفظ کر رہی ہے تو وہ زبان سے نہیں بلکہ دل میں پڑھ سکتی ہے۔ اور دوسری رائے میں یہ ہے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے بغیر مصحف کو چھوئے، یعنی کہ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھ سکتی ہے۔ اور اس معاملے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے دوران حیض میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہی سب کرو جو حاجی کرتے ہیں، بس طواف نہ کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر تلاوت قرآن کرتے تھے اور میں ان کو سنا کرتی تھی۔ کوئی قرآن کو پڑھ سکتے ہو، موبائل فون پہ لگا کے سن سکتے ہو اس کی تلاوت، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ خود بھی ادا کر سکتے ہیں، میرے لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں آلریڈی عورت 7 ڈیز ایک ٹراما سے، ایک پین سے گزری ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بہت لو فیل کر رہی ہوتی ہے، تو جب وہ ذکر اذکار نہیں کرے گی، اللہ کو یاد نہیں کرے گی، تو وہ تو اور ڈسکمفرٹ میں ہو جائے گی نا۔ بلکہ میرے لحاظ سے جو میں خود روٹین فالو کرتی ہوں کہ آپ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ کو نماز کی چھٹی ہوتی ہے، تو
آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم مل رہا ہوتا ہے عبادت کا، آپ وہ نماز کا ٹائم بھی اپنی عبادت کی طرف لے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو اب میں کیا پیریڈس کے دوران میں کرتی ہوں کہ اوبویسلی تہجد نہیں پڑھ رہے آپ اور فجر کی نماز نہیں ادا کر، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پیریڈس کے دنوں میں لیٹ اٹھتی ہوں، پھر اس میں ارلی مارننگ میں سورہ یاسین، سورہ رحمان یہ میں سن لیتی ہوں، کہ اس کے بعد میں پورے دن میں سورہ محمد کی تلاوت سنتی رہتی ہوں، جو کہ کبھی میں 6 مرتبہ سن لیتی ہوں، کبھی میں 11 مرتبہ سن لیتی ہوں، کبھی جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سم ٹائم نہیں ہوتا تو 3 دن میں سن لیتی ہوں، کیونکہ ان پیریڈس کے دنوں میں نا میں نے اپنے بہت بڑے بڑے کام بکھیرے ہوتے ہیں کہ مجھے ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، مجھے جو ہے وہ ڈیپ لانڈری کرنی ہے، یہ کرٹنز، بیڈ شیٹ، یہ سب جو میں نے اپنے کام ہوتے ہیں نا پورے مہینے کے، وہ میں نے اپنے پیریڈس کے دنوں میں کرنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں کرنے چاہیے، ان دنوں میں ہیوی کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن آئی ڈو، کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ہوتا نارمل ڈیز میں، تو میں پھر ان دنوں میں نا اپنے جو ڈیٹیل والے کام ہوتے ہیں نا وہ میں اس کے ساتھ ساتھ میں موبائل فون پہ درود پاک سنتی رہتی ہوں، یا پھر جو ہے وہ سورہ محمد سنتی رہتی ہوں، اور پھر مارننگ اذکار تو لازمی آپ نے شامل کرنے اپنی روٹین میں، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ اٹھے ہو، 9 بجے اٹھے ہو، 10 بجے اٹھے ہو، آپ نے مارننگ اذکار سب سے پہلے سننے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ چیزیں میں سنتی ہوں، دین آن ورڈ جو ہے وہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ، اس کے بعد جو ہے وہ 11 مرتبہ سورہ محمد ہوتی ہے، دین پھر شام کو جو ہوتے ہیں شام کے اذکار ہوتے ہیں آفٹر مغرب، تو وہ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو اس ٹائم میں اپنے پاس شام کے اذکار لگا لیتی ہوں، دین رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہوتی ہیں وہ میں سن لیتی ہوں، اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں پیریڈز میں بھی پوری سورہ بقرہ جو ہوتی تھی وہ تہجد کے ٹائم سن رہی ہوتی تھی، اس ٹائم پہ اسپیسیفک منتھ میں جب میں بہت زیادہ ٹینس تھی تو اس ٹائم پہ میں تہجد میں بھی اٹھتی تھی، پیریڈز میں بھی، اور پھر تہجد کے ٹائم میں سورہ بقرہ پڑھتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج کل میری یہ روٹین ہے پیریڈز میں کہ میں رات کو سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں جو کہ سونے سے پہلے کرنے ہیں، سورہ فاتحہ ہوگی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر کے بعد آپ نے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی ہے 3 مرتبہ، یہ سب پڑھ کر آپ نے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر سر سے لے کے پاؤں تک جہاں تک آپ کہا جاتا ہے پھیرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے ہزار میں دینا ہے رات کو سونے سے پہلے۔ اور یقین کرو کہ جب سے یہ روٹین فالو کرنا شروع کی ہے، جب سے ذکر اذکار کو اپنی روٹین میں شامل کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا ہے، ایسے معاملات اس طرح سے حل ہوتے گئے ہیں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معاملات ایسے حل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو حیض کے دنوں میں، ناپاکی کے دنوں میں عبادت سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ روحانی طور پر ریچارج کر سکتی ہیں، جب آپ دعا کے الفاظ سے نہیں، دل کے احساس سے اللہ کو یاد کر سکتی ہیں اور اللہ سے باتیں کریں جیسے آپ کسی دوست سے کرتی ہیں، جبکہ وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمام میری سسٹر، آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے، یہ اللہ نے آپ کو حیض کی حالت میں عبادت سے نہیں روکا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم ناپاک ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں جب تم مجھے یاد کرتی ہو۔ تو اگلی بار جب بھی آپ کو پیریڈز آئیں تو مایوس مت ہوں، بلکہ ایک روٹین بنائیں جس میں آپ ریسٹ بھی کریں اور اس کا ذکر بھی کریں، اس کو یاد کریں، اس کو پکارتی رہیں، وہ ہر حال میں سنتا ہے بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی خواہشات کو پورا کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's دعا۔ اللہ پاک سائرہ قبل، رابعہ بصری، چیری سٹون، سائم عبداللہ، سہرش، ندا فاروقی، عمرانہ پروین، ندا طلعت، انم خالد، شگفتہ، معروف، رخسار فاطمہ، شاہدہ پروین، سہانہ خاتون، وحیدہ، ہنا ملک، تہمینہ کوثر، آمنہ عمران، ریحانہ انصاری، مریم معظم، رضوانہ خان، صبیہ، ثانیہ، شزیلہ یاسمین، شزرہ شہباز، آفشین، تابش، نمرہ راشد، طاہرہ، مکیہ نورین، ثنا افتخار، ثنا مغل، سمیرہ مقصود، امرین، یاسمین خان، شاہدہ، فاطمہ نور، شہین پروین، ازلان، اقرا خان، زیدی فاطمہ، زینب ملک، عائشہ احمد، یسریٰ، مبین، محب، سید علمہ، ابو بکر خان، فردوس، ثنا فیصل، الشبہ، منال، انجم، انظر اعظمی، کائنات، ارشد، زوبیہ خان، شبانہ، سشانت شرما، رضوانہ انصاری، نور خان، عالم، فرحت جہاں، مسٹر اشرف، اقصی شاہد، شہانہ، ثنا افتخار، رخسانہ، عمران رشید، عصمت بانو، زینب سلمان، علی احمد، انم پروین، عماد جمال، عالم احمد، زاویہ، شیشہ فاطمہ، طاہرہ پروین، یاسمین اختر، باربر سپلائر، مریم ڈاٹر، نینا نگین، فمیدہ شیخ، سعدیہ پروین، فوزیان فیملی، زیبا، یاسمین
फैज़ सिद्दीकी, हाजिक सिद्दीकी, सफ़ीना सिद्दीकी। अल्लाह पाक मैं जिन बहन भाइयों के नाम ले सकी और जो मेरी बहनें रह गई हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकी, अल्लाह पाक उन सब की हाजात को पूरा कर दीजिए, उन सब की दिली मुरादों को पूरा कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें औलाद के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको औलाद नूरीना की खुशी से नवाज़े। पाक जो मेरी बहनें शौहरों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें ज़ाती घर की ख्वाहिश रखती हैं, अल्लाह पाक उनको ज़ाती घर अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें आपके घर की ज़ियारत की ख्वाहिश रखती हैं, अल्लाह पाक उनको अपने घर की ज़ियारत करवाना। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें रिश्तों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन और नेक हमसफर से नवाजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें पसंद की शादी करना चाहती है, अल्लाह पाक उनके एक दूसरे के हक में बेहतरीन बनाकर लिख दीजिए, उनके वालिदैन के दिल नरम कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कीजिए। अल्लाह पाक जिन मेरी बहन भाइयों के वालिदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद कीजिए, उनकी मगफरत कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक फ़लस्तीन पे करम कीजिए, अपना फजल कीजिए, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को हल कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पर खैर कीजिए, जितने भी लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों को फिर से बहाल कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सब की दुनिया और आखिरत को सवार दीजिए। अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी अता कीजिए, हमें आखिरत में भी बेहतरीन मुकाम अता कीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। बेशक मेरे मौला आपके खजाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक हम सब को तौफीक दिए रहना कि हम आपसे मांगते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और दुआ मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।